السلام علیکم معزز خواتین، میری پیاری بہنیں، کیسی ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ پاک اپنی رحمتوں سے آپ کی تکلیفوں کو دور کر دے، آپ کے غموں کو دور کر دے۔ تو آج آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں صحابیہ رضی اللہ عنہا کا ایک واقعہ لے کر۔ یہ واقعہ صدقے کے بیان کے بارے میں ہے کہ کس طرح صحابیہ رضی اللہ عنہا صدقے کا شوق رکھتی تھیں۔ تو سنتے ہیں واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا صدقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں 2 گونین درہموں کی بھر کر پیش کی گئیں، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے طباق منگایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دی اور 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزہ دار تھی۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لائیں اور عرض کرنے لگیں، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی منگا لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی، اب تان دینے سے کیا ہوا، اس وقت یاد دلاتی تو میں منگا لیتی۔ 1 لاکھ سے زیادہ درہم تول کر صدقہ کر دیا۔ خود روزہ دار تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن انہیں یہ فکر نہیں تھی بالکل بھی کہ آج کے افطار میں کیا ہے۔ جب باندی نے ان سے کہا کہ اگر ہم گوشت منگا لیتے تو آج افطار گوشت سے کر لیتے، تو انہوں نے کہا کہ اب تان دینے کا کیا فائدہ، اس وقت یاد دلاتی تو منگا لیتے۔ تو دیکھیے میری پیاری بہنیں، کس قدر صدقے کا شوق رکھتی تھیں کہ اپنے افطار تک کے لیے انہیں یہ فکر نہیں تھی کہ ہم کس چیز سے افطار کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ اس قدر صدقے کا شوق رکھنا کوئی معمولی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فائدہ سنتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں اس نوع کے نذرانے میرے معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے، کیونکہ وہ زمانہ فتوحات کی کثرت کا تھا۔ مکانوں میں غلہ کی طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی امامہ کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کے قریب تقسیم کر دیا اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ میرا روزہ ہے اور گوشت بھی منگانا ہے۔ آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعہ کے سچا ہونے میں تردد ہونے لگا، لیکن اس زمانے کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے، ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بہت سے واقعات اس کے قریب قریب ہیں۔ وہ فتوحات کا زمانہ تھا، یعنی فتح کا زمانہ تھا۔ غلے کی طرح اشرفیاں بھری رہتی تھیں گھروں میں، لیکن ان کی زندگی اتنی سادہ تھی، اتنی معمولی زندگی گزار رہے تھے کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج گھر میں افطار کے لیے کیا ہے۔ اس کا انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا، کیونکہ ان کی لو تو آخرت میں لگی ہوئی تھی۔ انہیں دنیا سے مطلب ہی نہیں تھا۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ یہ جو دنیا کا سامان ہمیں ملا ہے، اس کو بھی ہم آخرت کے بنانے میں خرچ کر دیں، یعنی اگر ہم اس کو بھی صدقہ کر دیں گے تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ دنیا بھی ہمیں آخرت بنانے کے لیے ملی ہے، اس بات کا یقین تھا ان کو۔ تو جو بھی مال تھا، جو بھی درہم تھے، اشرفیاں تھیں، انہوں نے صدقہ کر دی۔
کیونکہ جو بھی مال ہم صدقہ کرتے ہیں وہ اللہ کے بینک میں جمع ہو جاتا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا اور ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنیں، صدقہ بہت ضروری ہے۔ صدقہ کرنے سے اللہ کا غصہ کم ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ پوشیدہ طور پر یعنی کہ بہت ہی خاموشی سے اور چپکے سے صدقہ کرنا اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، ہم لوگوں کو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے، عورتوں کو صدقہ زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زبانیں ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ ہماری زبانوں سے دن بھر میں ایسے لفظ نکل جاتے ہیں جن سے ہماری نیکیاں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، اور اللہ پاک کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں صدقہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو میری پیاری بہنیں، ہم خوب صدقہ کریں، جتنا ہمارے بس میں ہے۔ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے اس کو ہم صدقے میں لگائیں، اس سے ہم اللہ پاک کے غصے کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ آخرت میں یہ ہمیں مل کے رہے گا۔ صدقے کا بدل تو مل کے رہتا ہے میری پیاری بہنیں، وہ کہیں جانے والا نہیں ہے، وہ تو مل کے رہے گا۔ تو ہم زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں۔ ایک اور پیاری سی حدیث سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقراء ہیں اور وسعت والے ابھی روکے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے اس میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھی۔ تو ایک بار پھر سے سنتے ہیں یہ حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، میں نے دیکھا کہ اس میں کثرت سے داخل ہونے والے فقراء ہیں اور وسعت والے ابھی رکے ہوئے ہیں، اور جہنمی لوگوں کو جہنم میں پھینک دیا گیا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو میں نے اس میں کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں دیکھی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے فقراء ہیں، یعنی فقیر اور غریب لوگ۔ اور جب وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی کثرت سے داخل ہونے والی عورتیں ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں، ایسا کیوں؟ عورتیں کثرت سے جہنم میں داخل کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ بھی جان لیں۔ عورتوں کے جہنم میں کثرت سے داخل ہونے کی وجہ ایک اور حدیث میں آئی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ میں تشریف لے گئے۔ جب عورتوں کے مجمع پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم صدقہ بہت کثرت سے کیا کرو، میں نے عورتوں کو بہت کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں لعنت یعنی بد دعائیں بہت کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہیں۔ عورتیں کثرت سے جہنم میں جا رہی ہیں،
یہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر دیکھا۔ تو اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی کہ 2 باتیں ہیں جس کی وجہ سے عورتیں کثرت سے جہنم میں جائیں گی۔ تو وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ ایک تو لعنت بہت کرتی ہیں، بد دعا بہت دیتی ہیں، ان کا ایسا ہو جائے، ان کا ویسا ہو جائے، ان کا برا ہو، وہ ایسا کر جائیں، ان کے ساتھ ایسا ہو جائے۔ تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ خاوند یعنی ہسبینڈ یا شوہر کی نافرمانی اور ناشکری بہت کرتی ہیں، چاہے جتنا بھی خاوند ان کے لیے ہیرے جواہرات یا جو اس کے بس میں ہے کر کے دے دے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں کمی نکال ہی لیتی ہیں۔ تو اس وجہ سے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے عورتوں کا جہنم میں کثرت سے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ تو میری پیاری بہنیں، اس سے ہمیں سمجھ لینا ہے کہ ہمیں کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمیں جہنم میں نہیں جانا، ہمیں تو جہنم میں جانے سے بچنا ہے، ہمیں تو جنت الفردوس میں اپنا مقام بنانا ہے میری پیاری بہنیں۔ تو اس کے لیے ہم 2 کام کریں، ایک تو صدقہ کریں اور بہت ہی خاموشی اور چپکے سے کریں، اور دوسرا لعنت سے بچیں یعنی بد دعا دینے سے بچیں اور شوہر کی ناشکری کرنے سے بھی بچیں۔ بس یہ بہت ایزی ہے، تو انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے اور اپنی زندگی کو اور آخرت کو سنواریں گے۔ ہمیں اپنی زندگی اور آخرت کو خود کامیاب بنانا ہے، اور کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں سوائے ہمارے اللہ تعالیٰ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں اور پیارے ان کے طریقے اور پاکیزہ ان کی زندگی۔ تو اس پر اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میری پیاری بہنیں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں اور ہم سب بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔